اب آپ کو بیان کرتے ہیں برج جوزہ کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 ستمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 مئی سے 20 جون کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ برج جوزہ کے ذائچے کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ مشتری اور مریخ ان کے تالے میں ان کے پہلے گھر میں براجمان ہوں گے، اور مریخ جو ہے 5 تاریخ کو ان کا تالے کو چھوڑ کر ان کے دوسرے گھر میں یعنی کہ برج سرطان میں موو کر جائے گا۔ اس کے علاوہ زہرہ جو ہے ان کے 5ویں گھر میں موجود ہے، جو کہ ایک اچھی پوزیشن اور اچھے واقعات سے واسطہ کا باعث بنے گا۔ اس عشرے کے آغاز سے قمر اور عطارد ان کے تیسرے گھر میں موجود ہوں گے۔ اس عشرے کا آغاز آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ وقت ان سے میل ملاقات کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کی 3 تاریخ کو قمر قران کرے گا شمس کے ساتھ، اور مریخ تربیع کر رہا ہوگا نیپچون کے ساتھ، اور قمر مقابلے کی نظر پہ نظر آتا ہے زحل کے ساتھ۔ طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف بڑھتی نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے والدین کے ساتھ اور عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر طریقے سے استوار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے وابستہ اگر کوئی کام تھے تو وہ بھی اس عشرے میں حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ برج جوزہ والوں کے کاروباری معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ وقت ان کے کاروباری صورتحال میں اتنی کوئی خوشگوار واقعات کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس عرصے کی دوران بننے والی خواکی پوزیشنیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ آپ کاروباری معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند تو رہیں گے، لیکن جس بہتری کی آپ خواہش کر رہے ہوں گے وہ آپ کو حاصل ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ اپنی ذات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ آپ اپنے آپ کو خوبصورت اور اچھا دکھانے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے۔ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتے نظر آ رہا ہے۔ اس عشرے کی 5، 6 اور 7 تاریخ کو وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلنا چاہتے ہیں وہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وقت ایک ایسا وقت ثابت ہوگا کہ جب آپ اپنے زواجی معاملات، اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے کی گئی کوششوں میں کامیاب رہیں گے۔ اس وقت کے دوران آپ کو اولاد کے معاملات کی طرف توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کی 8 تاریخ کو قمر تسلیس کرے گا زحل کے ساتھ، اور شمس بھی مقابلے کی پوزیشن میں ہوگا زحل کے ساتھ، اور قمر تسدیس کر رہا ہوگا شمس کو بھی۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں نوکری کے حوالے سے تو یہ وقت ان کے لیے مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں کا وقت ملازم پیشہ افراد کے لیے دفتری معاملات کے لیے بھی اتنا کوئی خوش آئند ثابت نہ ہوگا۔ ان دنوں کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی۔ اس کے علاوہ ان دنوں کا وقت آپ کے مخالفین کی طرف سے محتاط رہنے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ آپ کے خلاف کچھ سازشیں کرتے نظر آئیں گے، آپ کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان دنوں میں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ مریم کا 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس عرصے کے دوران دال مونگ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 7 ستمبر کی ہے۔